اللہ کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنہ تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کی شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا۔ بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ہوتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی۔ بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی کے باوجود ان کو اب تک کوئی فرزند نہیں ملا تھا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم پھل آتے ہیں تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہ قادر ہے، وہ مجھے بھی بے موسم پھل کی اولاد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جب زکریہ علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب مجھے بھی ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی، وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والے اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا
صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ پھل بھی گرمی کے موسم کے سردی کے موسم میں، اور سردی کے موسم والے پھل گرمی کے موسم میں آتے تھے۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی گواہی دیتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بارہا دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوتی تھی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعا مقبول ہوتی ہے تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس، جہاں پر ان بزرگوں کا پورا جسم ہوتا ہے، وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد میں جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا، تو میری مراد پوری ہو جاتی تھی اور میرے مسئلے کا حل بھی ہو جاتا تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔